الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال الله تبارك وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانو نے سب سے پہلے کائنات میں فرشتے پیدا فرمائے. فرشتے انسانوں کی طرح نسل نہیں چلتی. بس اللہ کا ایک امر، اللہ کا حکم، اللہ کا ایک نظام ہے جس کی مختلف روایتیں ہیں. ان کو کتنے سال ہو گئے حتمی کوئی نہیں جانتا. بس اللہ کا ایک نظام ہے. پھر فرشتے مکلف نہیں ہیں. جس کا جسم میں جو کام لگایا گیا ہے وہ کام کرتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ اسے کچھ مشکل پیش آتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اندر قوت بھی بہت زیادہ رکھی ہے. ان کی قوت پرواز بھی ہے اور اتنی ان کی تعداد ہے کہ آسمان دنیا میں تھوڑی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں یہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر رہے. اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اس کے بعد ذمہ داریاں بھی دی. اس ذمہ داریوں کے دوران بھی فرشتے عبادت کرتے ہیں. بارش کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں، پہاڑوں پہ، سمندروں پہ، دریاؤں پہ، زمین میں. ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہے. ایک نیکی نکلتا ہے، دائیں طرف والا بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے. اس طرح کچھ برزخ کے عذاب کے منکر نکیر کے علاوہ بھی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے اور ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں جو آسمان دنیا میں بھی ہیں. اس کے علاوہ تکوینی امور پہ ہیں جو اللہ پاک نے ان کی بہت تعداد رکھی ہے. سارے اپنے کام میں مصروف ہیں. ان سے گناہ نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جنات پیدا فرمائے. جنات کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی تعداد اور زیادہ بن جاتی ہے کہ انسانوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت لمبی عمر پاتی ہیں. انسان کی 7 پشتیں بعد اب ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ایک پشت بھی ابھی چل رہی ہوتی ہے اور پھر ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑا قوی قوت والا، بڑے جسم والا. پھر جنات کے اندر ایک وصف اور ہے جو عجیب و غریب ہے کہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ وہ اپنی حیت کو بھی ان کی چینج ہو جاتی ہے. کوئی سانپ بن جائے یا گدھا بن جائے یا کچھ اور چیز بن جائے تو یہ خاصے واقع ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان پیدا فرمائے. یہ ان دونوں کی نسبت بڑا کمزور، لیکن اللہ رب العزت نے اسے جو عظمتیں، جو شان، جو اپنا قرب عطا فرمایا ہے وہ فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمایا.
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی ابو البشر ہیں، ابو تراب بھی کہتے ہیں، تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو یہ ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر اللہ نے سوال کیے، فرشتے جواب نہ دے سکے، اللہ پاک نے آپ کے دل میں القاء کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانی روحوں سے کلام کیا اور سب نے اللہ کو جواب دیا۔ پھر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ عالم امر میں جو عرش معلیٰ سے اوپر ہے، جہاں یہ پیدا کیا گیا روح کو، وہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ جب دنیا میں اس کا وقت ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرتے ہیں، تو اللہ رب العزت روح کو اس کے اندر لوٹا دیتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے اور ایک انسان مکمل بن جاتا ہے جو وجود اور روح کے ساتھ ہے، جسے زندگی کہتے ہیں۔ اور موت اسی کو کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں جدا ہوتی ہیں ایک دفعہ تو اس کو موت کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت قادر تھے کہ آسمان سے انسان برسائے جاتے، زمین پہ لگ جاتے، پیدا ہو جاتے، درختوں پہ لگ جاتے، یا فرشتے اتار کے لے آتے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ نظام نہیں کیا۔ اللہ پاک نے انسانوں کے وجود سے گزار کے پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ رب العزت کی بڑی حکمت ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کے حضرت آدم کو مٹی سے ہی پیدا کر کے نہ ان کا والد تھا نہ ان کا باپ تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، حضرت مریم والد نہیں تھے۔ باقی ساری کائنات کو جتنے انسان آئے ہیں آئیں گے، ماں اور باپ کا ملاپ اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو باپ کے نطفے سے ایک خون منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں، اور پھر اسے ماں کا خون پالتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آتا ہے تو ماں کا دودھ پیا جاتا ہے اور ماں کی ایک تربیت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے انسان کو تربیت دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات محبت کا عنصر پانے کے لیے ماں اور باپ کا ایک رشتہ اور ایک تربیت اور ایک اولاد کا نظام بنایا۔ ماں اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، جان دیتی ہے اس کی۔ اسی طرح والد اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی لگا دے، بچوں کے لیے بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں جوانی لگا دیتا ہے، خود بھوکا رہ جاتا ہے، بچوں کے لیے سب کچھ جمع کرتا ہے، ان کی سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے۔ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ 4تھی نسل چل رہی ہے، 5ویں چل رہی ہے، بہت بوڑھے ہیں، پھر بھی اولاد کا اتنا فکر ہوتا ہے کہ اپنا فکر ہی نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے روٹی رکھو تو پوچھتے ہیں اس نے کھائی تھی، اس نے کھائی تھی، اس نے کھائی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی جو اللہ کے اندر وصف ہے نا محبت کی، وہ ساری مخلوق کو دی، لیکن انسان کو زیادہ دی گئی، اور خصوصاً ماں کو زیادہ دی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام بنایا کہ بچہ 9 ماہ کم و بیش پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ واحد بچہ ہے جو پیدا ہو کے کسی کام کاج کا نہیں ہوتا، پیشاب کرنے، پخانہ کرنے، رونے میں، ہنسنے میں، بھوک میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں سارا وقت لیتا ہے اور سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور بڑا مجبور اور بڑا مشکل ہے انسان کا بچہ پالنا۔ جانوروں کے بچے ایسے نہیں ہوتے، پرندوں کے بچے ایسے نہیں ہوتے، کچھ کے تو اسی وقت ہی ہوتے ہیں، کچھ 2-4 دن کی بات ہوتی ہے، لیکن انسان کا بچہ دنیا میں سب سے مشکل سے جو پلتا ہے وہ انسان کا بچہ ہے، جو بڑا ہو کے ماں باپ کو کہتا ہے آپ کو کیا پتا ہے جی، یہ بہت مشکل سے پڑھتا ہے، بہت مشکل سے پڑھتا ہے، جو مائیں ہیں اس سے جانتی ہیں۔ پھر بچہ پیشاب، پخانا، رونا، بھوکا رہنا، ہم نے دیکھے ہیں خود، بچہ رو رہا ہے نہ ماں سوتی ہے نہ باپ سوتا ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ جب تک بچے کی نیند نہیں آتی ماں باپ سو بھی نہیں سکتے، سب کچھ اس پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو یہ تربیت، پیدا ہونے کے بعد ان کو پالنا یہ ایک کام ہے اور ان کی تربیت کرنا دوسرا کام ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ دوسرا ہے، تربیت کا۔ پالتے تو جانور بھی ہیں،
آپ بلی کے بچے کے پاس جائیں، وہ میں نے دیکھا ہے کتے پہ پڑ جاتی ہے، وہ بھی پالتے ہیں، بڑا اچھا پالتے ہیں، کتیا پالتی ہے، کتا پالتا ہے، شیر پالتا ہے، سارے جانور پالتے ہیں۔ پالنا وصف جو ہے یہ تو فطرتاً رکھا گیا ہے۔ تربیت، جانور بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن انسان کی تربیت میں فرق ہے۔ انسان کو معرفت باری دی گئی ہے، جانور مر گئے تو مر گئے، میدان محشر میں سارے اٹھائے جائیں گے، اللہ اٹھائیں گے، اور ویسے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو اس سے اس کا بدلہ لے کے سب کو مٹی کر دیا جائے گا، اور انسان مٹی نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے تربیت والا، یہ انسان کو اللہ نے وصف دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، استعداد دیا ہے، قوت دیا ہے، اور اس اللہ رب العزت اس کی اس میں مدد فرماتے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نو مولود، یعنی ہر نو پیدا ہونے والا اپنے فطرت اسلامیہ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ یہود نصارہ پارسی جو بھی ہوتے ہیں اسے بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جب انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے، اب ماں اسے پالتی ہے، باپ اس کی پرورش میں اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اور پھر وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کے دن گنے جاتے ہیں، 1 مہینہ، 2 مہینے، مہینے گنے جاتے ہیں، پھر اس کے سال گنے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، بولنے کے ہوتا ہے، ماں باپ کی جان جاتی ہے اس کے ایکشن دیکھ دیکھ کے، اور جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں اور باپ تو دیوانوں کی طرح اسے لپٹ لپٹ کے اٹھا اٹھا کے چلا چلا کے کیا محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کے بولنے کی ترتیب ہوتی ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلمات، رشتے، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ماموں مانی، چچا، یہ نام سکھائے جاتے ہیں۔ جب بچہ لیتا تو سارے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ساری تربیت ہی کا حصہ ہیں، تربیت کی ترتیب کا حصہ ہیں، جو ہوتے ہوتے بچہ منازل زندگی کو طے کرتے جوان بن جاتا ہے۔ اب یہ بچے کی تربیت ہے، اس کی پہلے مدرسے کی جو پہلی منزل ہے، پہلا حصہ ہے، وہ ماں کی گود ہے، اور یہاں کا پکا ہوا، یہاں کا بنا ہوا، وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اس میں فرق نہیں آتا۔ دیکھیں نا، پٹھا ہوتا ہے نا، جو اینٹیں بنتی ہیں، اگر کوئی اینٹ کچی رہ جائے نا، دوبارہ پکی نہیں ہوتی۔ ماں اور باپ کی تربیت میں فرق ہو تو بعد میں آپ اسے 3 PhD کرا لیں، انسانیت نہیں اس میں آئے گی۔ ڈگریاں ضرور آ جائیں گی، سارا کچھ ہوگا، اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر وہ محبت کا شعور نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام اسی ترتیب سے بنایا، اس انداز میں بنایا، اس ترتیب میں بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ اب یہاں آ کے اب اپنے ترتیب میں چلتے ہیں کہ جب بچوں کی تربیت، پڑھایا تو جاتا ہے، میں نے پہلے کہا پالا بھی جاتا ہے، تربیت نہیں کی جاتی، پھر جب بچے جوان ہوتے ہیں تو گلے شکوے اور شکایتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو کیا بات ہے، خود ہی غلط کیا آپ نے، ایک چائے بنائی ہے، اس میں چینی زیادہ ڈال دی تو خراب ہے، دودھ زیادہ ڈال دیا تو بھی، اور پتی زیادہ ڈال دی تو بھی خرابی۔ یہ بچے کو بھی ساری چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں، رشتہ داری میں، محبت میں، ادب میں، ترتیب میں۔ جب میں اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی تو بچہ جب پکتا ہے تو وہ پھر کڑوا ہوتا ہے۔ جب درختوں پہ لگائے جاتے ہیں تو مالی ان کی حفاظت کرتا ہے، پتے کاٹتا ہے، اگر وہ ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اسے باندھ کے سیدھا کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ باغوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے تنے سیدھے ہوتے ہیں، جنگلات کو سیدھا کرنے والا، جنگلات کے درختوں کو سیدھا کرنے والا بظاہراً کوئی نہیں ہوتا، وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ مالی ہیں، اللہ مالک ہے، یہ بات میری سن لیں، ماں باپ مالی ہیں، اللہ مالک ہے، ماں باپ مالک نہیں ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس تنے کو سیدھا کریں، اس کی تربیت کریں، اسے سکھائیں، اسے بتائیں،
جب ماں باپ آپس میں گالیاں ایک دوسرے کو دیں، باپ جوتی اٹھا لے، ماں ڈنڈا اٹھا لے، تو جو بچہ دیکھ رہا کل وہ کیا بنے گا؟ تو بچے کو تربیت دی جاتی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان انہیں استاد کے پاس قرآن مجید پڑھانے کے لیے لے گئی، تو استاد سے کہا کہ یہ بچہ بول لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو اسے قرآن مجید پڑھائیں۔ تو استاد نے بچے کو کہا چلو بیٹی شروع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے کہا استاد جی مجھے 15 سپارے حفظ ہیں، مجھے 16 سے شروع کرائیں۔ جب یہ بچے نے یہ بات کہی تو استاد بھی حیران ہو گیا اور اس کی ماں بھی حیران ہو گئی۔ استاد نے کہا وہ کیسے آتے ہیں تجھے؟ کہا میری امی جان کو 15 سپارے حفظ ہیں، میری امی جب سے میں پیدا ہوا مجھے گود میں بٹھاتی تو اپنا سبق پڑھتی رہتی سارا دن۔ امی جان سے میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ مجھے 15 سپارے یاد ہو گیا۔ مجھے دودھ پلاتی اپنا سبق پڑھتی، کام کرتی مجھے اٹھاتی اپنا سبق پڑھتی اور سارا دن پڑھتی۔ میں نے اپنی امی سے سن 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 کے میں نے حفظ کر لیا ہے۔ جب استاد نے ٹیسٹ لیا تو اس بچے کو 15 سپارے حفظ تھے۔ پھر وہ کیا بنا؟ بختیار کاکی بنا۔ آج بچے ہیرو، ماں دیکھ رہی ہے ٹی وی، ماں دیکھ رہی ہے فلم، ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، ماں گنگرا رہی ہے، گانے گا رہی ہے، موبائل پہ فلمیں لگائی ہیں، میوزک لگائے اور بچے کو سینے سے دودھ پلا رہی ہے اور سن کے آ رہی ہے، بچہ بھی سن رہا ہے، تو کل بچہ کیا بنے گا؟ بچے کو اٹھا کے ماں ڈانس کر رہی ہے تو بچہ کیا بنے گا؟ ماں پردہ ہی نہیں کرتی تو بچہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا بچہ؟ حضرت ایک بزرگ تھے، ایک نوجوان تھے، تو وہ ایک دریا کے قریب چل رہے تھے تو ان کی نگاہ پڑی ایک کہ سیب آ رہا ہے دریا میں سائڈ پہ نا، تو انہوں نے ہاتھ ایسے مار کے سیب نکال لیا اور کھا گئے۔ کھانے کے بعد اس نوجوان کو خیال آیا یار یہ تو میں نے حرام کھا لیا ہے، یہاں تو ریڑھی والوں کو لوگ گزرتے گزرتے سامان کھا جاتے ہیں، کسی کو چیز لینی ہوتی ہے ویسے مفت میں اٹھا کے کھا جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھر میں کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس طرح ہی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ غلط ہو گیا ہے۔ تو جس طرف سے وہ پانی آ رہا تھا ادھر چلتے آگے دیکھا کہ ایک جگہ باغ ہے اور باغ کے ٹہنیاں دریا کی طرف ہیں تو اس میں سے سیب گرتا ہے۔ باغ کے اندر چلے گئے تو اندر پوچھا کہ اس باغ کا میں آیا ہوں تو میں نے اس طرح ایک سیب کھا لیا تو میں مالک سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پیسے لے لے مجھ سے یا مجھے معاف کر دے۔ جو باغ والا تھا اس نے نوجوان کو دیکھا تو ہیرا تھا، خوبصورت تھا، پیارا تھا، اس کے پیشانی سے نور، اس کی آنکھوں میں نور، اس کی زبان میں نور۔ اس نے کہا ہو یہ تو اللہ نے تحفہ دے دیا۔ اس نے کہا بھی میں تو نہیں معاف کرتا نہ پیسے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھی کیوں؟ اس نے کہا ایک شرط میں معاف کروں گا، میری بیٹی ہے اس سے تو نکاح کر لے، لیکن یہ تجھے بتا دوں میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہے، سن نہیں سکتی، گونگی بھی ہے، اور میری بیٹی اپاہج بھی ہے۔ اس نے کہا ساری شرائطیں منظور ہیں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب اس نے نکاح پڑھا کے اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں جا کے کہا یہ بھئی آپ کی بیوی ہیں۔ جب وہ اندر گیا تو اندر دیکھ کے پریشان ہو کے باہر بھاگ آیا تو باہر کھڑا تھا۔ کہا کیوں بھاگ کے آئے واپس؟ کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ بہری ہے، وہ اندھی ہے، وہ گونگی ہے، اپاہج ہے، اندر اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے کہ میں نے اتنی خوبصورتی زندگی میں دیکھی ہی کبھی نہیں تھی۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے، وہی تیری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا نے بہرا اس لیے کہا تھا کہ زندگی میں اس نے کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک غیر محرم دیکھا نہیں، اور گونگا اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک اللہ کے ذکر اور یاد کے سوا کبھی زبان سے کچھ کہا نہیں، اور اپاہج اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوئے۔ تجھے مبارک ہو۔ ان دونوں کے وجود سے جو بچہ پیدا ہوا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں غوث آدم کہا جاتا ہے۔
میں دو واقعے سنائے، واقع تو بہت ہے لیکن سنانے کا مقصد آپ خود سمجھتے جائیے ساتھ ساتھ اس کا مراد کیا ہے۔ یہ تربیت، اگر آپ گھٹیا قسم کا بیج لگائیں گے تو پھل بھی گھٹیا ہوگا۔ آپ بیج لینے جائیں تو درجہ اول، دوم، سوم، چارم، پانچ بیج کا ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے پانی نہ ڈالیں تو جل جاتا ہے، اگر آپ دھوپ سے نہ بچائیں تو خراب ہو جاتا ہے، اگر بارشوں میں خیال نہ کریں تو بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اس پہ محنت جان لگاتے ہیں، پھر جب وہ پھل دیتا ہے تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے، اور اس کا پھل گھڑ گھڑ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی محنت ہے۔ اللہ بھی یہاں آواز لگا رہے ہیں، قرآن مجید میں سکھا رہے ہیں، ربنا، کہو ہمارے رب، حبلنا، ربنا حبلنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی، میری اولاد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ یہ نیک صالحین ولی اللہ مومن ہو، ولی اللہ ہو، اور تو نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا تو میں نیک صالحین کا امام بن جاؤں، نیک لوگوں، ولی اللہ لوگوں کا سربراہ بن جاؤں۔ یہاں سے کافی چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلے درجے میں بیوی، اگر آپ بیوی کا انتخاب کرتے شادی میں صرف خوبصورتی دیکھیں تو شاید رنگ سفید ہو، وہ تو گدھے کا بھی سفید، گدھی بھی سفید ہوتی ہے، گھوڑا کالا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پیسہ دیکھیں تو شاید عقل شعور نہ ہو، اگر آپ اس کی ڈگریاں دیکھیں تو شاید انسانی اور تویز اس کے پاس بھی نہ گزری ہو، اگر آپ اس کا خاندان دیکھیں تو آکڑ اور غرور اور فخر ہو، اور بڑی باتیں، منہ بنا بنا کے باتیں کرنے والا کام ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کا انتخاب ہوتا ہے، مال، خوبصورتی، خاندان، دین، تم دین کو اختیار کرو۔ جب زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی۔ ہر جگہ بعض علاقے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں جو ہے زعفران بھی لگ جاتا ہے، ہر چیز لگ جاتی ہے، زمین اچھی ہوتی ہے۔ ماں زمین ہے، جو آپ کی بیوی ہے، جس سے بچے پیدا ہونے ہیں، وہ ہے ہی غلیظ، گندی، گانے والی، ناچنے والی، بےہودہ، بد اخلاق، بدتمیز، تو اس سے پیدا ہونے والے فلم سٹار، ہیرو، فنکار ہی ہوں گے۔ انسان تو بہت مشکل ہے، اللہ قدرت والا ہے، بوڑھوں سے اچھے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زمین کا انتخاب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بڑے بڑے اچھے دینداروں کو اس بارے میں بڑا کمزور پایا۔ اسی طرح ہی اپنے بچی کے لیے داماد ہوتا ہے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کی نوکری اچھی ہو، اس کا مکان ہونا چاہیے، کار بھی اس کے پاس ہو، انسانیت ہو یا نہ ہو، حیا ہو یا نہ ہو، بھائی اسے دیکھو کہ رسول اللہ کا غلام بھی ہے کہ نہیں، اس کی اولاد سے آپ نانا بنیں گے، اور آپ کے بچے نواسیاں کیسے ہوں گے۔ پہلے درجے میں تو تربیت میں سب سے پہلے زمین کو دیکھنا ہے، زمین صاف ہے، پاک ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، یہ بیوی سے نسل چلتی ہے۔ جو با حیا ہوگی، با اخلاق ہوگی، با ادب ہوگی، حیا والی ہوگی، وہ اپنی بچوں کو بھی یہی چیز آگے منتقل کرے گی۔ تو پہلے درجے میں تو میری بیوی آ گئی ہم سب کی، اور دوسرے درجے میں اگر بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے خامد جو آپ کا داماد ہے وہ دیکھے کہ وہ کس درجے کا ہے۔ میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں اتنے دیندار ہوتے ہیں، مثالی دیندار ہوتے ہیں، لیکن یہ خامی ہوتی ہے، اور پھر داماد ایسا بدتمیز، بد اخلاق، بے دین مل جاتا ہے کہ بس منہ چھپاتے رہتے ہیں، اور بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں نے حافظ قرآن عالمہ بچیوں کے خامد دیکھے، اور وہ حیات قریب سے بھی نہیں گزری۔ یہ ماں باپ کے غلط فیصلے تھے، جنہوں نے اکثر جہاں خاندانوں میں شادی ہوتی ہے وہاں تو یہ ظلم عام ہے، وہاں تو رگڑا ہی دیا جاتا ہے، خاندان سے باہر جانا نہیں ہے، چاہے وہ بدتمیز بد اخلاق ہی ہے، خاندان کی تو ہے نا۔ میرے نبی کا خاندان مسلمان ہونے کے ناطے سے سب سے بڑا خاندان ہے۔ حضرت عثمان غنی آپ کے رشتے
سید تھے؟ نہیں سید تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں جگہ بدیگڑے لگاتار دیتا۔ حضرت عبدالعاص جو حضرت زینب کے خامد ہیں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے تھے، لیکن خاندانی کی تو اپنا نہیں تھا۔ ہم سنت کے دعوے کرتے ہیں لیکن سنتے کہاں چلی گئی۔ تو پہلے درجے میں تو یہ ہو گیا کہ تربیت کا پہلا درجہ کہ شادی سنت کے مطابق اور دین دیکھ کے کیا جائے، اللہ اس کے ثمرات دیں گے۔ یاد رکھیں دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اخلاق، محبت، ادب، احترام یہ اس سے بڑی دولت ہے۔ اور اس کے بعد اصل چیز ہوتی ہے برکت۔ مال زیادہ بھی ہو تو برکت نہ ہو تباہ ہو جاتا ہے، اپنا مقصد پورا نہیں کرتا، اور اگر برکت ہو تو تھوڑے بھی اللہ اتنا بنا دیتے ہیں کہ حالات سارے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جو بیوی نیک ہوگی خاوند کو حرام مال نہیں کہے گی، مجھے تو فیشن پورا کرنا ہے، مجھے تو زیورات بھی پہننے ہیں، میرا تو جوڑا بھی 10,000 سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، میں نے تو کار میں جانا ہے، میں نے تو ادھر بھی پھرنا ہے، ہم نے سال میں 6-7 جگہ سیر و تفریح بھی کرنی ہے۔ اسے پتہ گھر سے حدیث آتی ہے کہ عورت بغیر شرعی عذر کے یا مجبوری کے یا جانا ہے ماں باپ کچھ ویسے جائے تو شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آج تو خاندانوں کے خاندان اس طرح پھرنے جاتے ہیں کہ جیسے نماز 5 وقت میں فرض ہے، اس طرح سال میں 5-7 دفعہ جانا یہ بھی فرض ہے۔ وہ حرام کی طرف اپنے خاوند کو نہیں لے کے جائے گی۔ اسی طرح یہ ترتیب جو ہے نا یہ آپ کو خود بنانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ ماں جو صالحہ ہوگی، نیک ہوگی، انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے لیے اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس پہ رحم کرے گا اور اللہ اس کی کوششوں کو پورا فرمائے گا۔ بچے کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بچے کو جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پہ سزا دو، معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو بچے 2.5 اور 3 سال کے سکول میں داخل کیے جاتے ہیں، 7 سال پہ سب کو تکلیف گزرتی ہے۔ 7 سال کا بچہ 7 فجر پڑھے گا، سکول جتنے مرضی صبح لگ جائے۔ میں نے سعودیہ میں دیکھا ہے، وہاں تو ہم فجر پڑھ کے آ رہے ہوتے تھے تو گاڑیاں بچوں کو لے کے جا چکی ہوتی تھی، اتنی جلدی وہاں سکول لگتے ہیں۔ تو وہاں تو نہیں دیکھتے کہ بچے کی نیند خراب ہوتی ہے، اس نے سکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ یہاں بچے کی نیند خراب ہو جائے گی، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بچے کو اپنے ساتھ رکھنا، پھر 10 سال کو جب اس کا بستر علیحدہ کر دینا، بچے کی تربیت کرنا، اسے نماز نہ پڑھنے پہ سزش کرنا، اسے سکھانا، اسے پڑھانا، اسے سمجھانا۔ جہاں سکول میں پڑھائیں، دیکھیں بچہ سکول میں نہ جائے، ماں باپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے، باپ نوکری پہ یا جاب پہ یا کاروبار پہ نہیں جاتا، ماں اس سے صبح ناشتہ نہیں ہوتا کہ بچے میرا خراب ہو گیا، اور اسی طرح بچہ ٹیوشن میں نہیں پڑھتا تو بھی یہی مشکلات ہیں۔ لیکن بچے کو قرآن مجید، میں نے بڑے بڑے اچھے گڑھانے دیکھے ہیں، دیندار بھی ہیں، بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، داڑیاں بھی نکل رہی ہیں، سکھائے نہیں ماں باپ نے، ضرورت نہیں تھی نا۔ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جو دکاندار ہیں ان کا بچہ 8 سال کا بھی اتنا دکاندار ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو 40 سال کو بھی مات کر دے، لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، نماز صحیح نہیں آتی، ضرورت نہیں محسوس کی۔ بچے کو پڑھائیں، اچھا پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، ڈگریاں کرائیں بچی کو، لیکن ساتھ انسان بھی بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بنائیں، ان کی تربیت بھی کریں۔ اور یہاں ایک گزارش اور میں کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی ہے، کہ اگر بچیوں کو آپ نے ایسی ایجوکیشن دی کہ جو پروفیشنلز ہیں تو بچی پھر جاب کی طرف جائے گی۔ ڈاکٹرز کا ہونا اس میں علیحدہ ہے، وہ اس کی میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ضرورت ہے،
بچیاں اگر ڈاکٹرز ہوں گی تو بچیوں کو، عورتوں کو چیک کرنے کے لیے ہونا یہ ضروری ہے۔ اس طرح کچھ اور شعبے ہیں، لیکن عموماً آج کل جو رواج پڑ گیا ہوا ہے پروفیشنل ایجوکیشن میں، جو جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، انجینئرنگ ہے، بچی کو مرد تھوڑے ہیں اس کام کے لیے، تو بچی پھر کیا ہوگی؟ ایسے بچیوں کے ماحول میں بیٹھے گی جو سرکش ہیں، جابس کرنے والی، اور جاب کرنے والی عموماً اللہ ماشاء اللہ، میری بات برا نہ منائے، بہت کم اچھی بیویاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، نہ بچوں کے لیے نہ خامد کے لیے۔ پھر جب چار پیسے خود کماتی ہیں تو خامد کو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتی۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر جگہ طلاق ہونے کا سبب کہ بیوی کی جاب تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، خامد کی کم ہوتی ہے، اور وہ طلاق کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر بچی کو ایسی ایجوکیشن دینی ہے کہ جو اس کے اخلاق، اس کی ترتیب کو اچھا بنائے تو اچھی بات ہے۔ عربی میں ایم اے کرنا چاہے اور اسلامیات میں کر لے، لیکن وہ فضول میں کرتی ہیں، اور اس کے بعد گھر میں برتن ہی دھونے ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات کوشش ہے کہ بچی جب 20-21 سال کی ہو جائے، کوشش کرو کہ 25 سے پہلے ہر حال میں، اول تو 21-22 میں سے پہلے، وگرنہ اگر لیٹ بھی ہے تو 21-22 سے اوپر نہ جانے دو، بچیوں کی شادی کر دو۔ یہ میڈیکلی بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی، اور ایک اپنی عزت و عافیت بچانے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ وگرنہ جو آج کل برائی کے رستے کھل گئے ہیں، آپ موبائل سے کسی کو نہیں روک سکتے، ایک صرف کلک کرنا ہوتا ہے اور وہ فحاشی کے اڈے کھل جاتے ہیں کہ جس کو لیے آدمی دیکھ لے تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے۔ اسے کیا پتا کہ اس کے گھر میں کتنے سلمے کھلے ہوئے ہیں۔ بہت لمبا بیان ہو گیا ہے، میں اسے 2 حصوں میں کر لوں گا، کل دوسری ترتیب میں لے لوں گا تاکہ ذکر کا ٹائم ہے، اس کو ذکر کو بھی کر لیں۔ اللہ ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔